اور دوسرے کے دلائل کو ریجیکٹ کیا، ساری دنیا نے مان لیا لڑائی نہیں رہی۔ مسلمانوں میں اگر آج سے 100 سال پہلے کسی عالم، کسی امام، کسی مصنف، کسی مواعظ، کسی خطیب نے اگر غلطی سے ایک بات کہہ دی یا غلطی سے اس نے کتاب میں لکھ دی، آنے والا اگر بہت بڑا امام بھی آئے وہ 1000 مرتبہ کہے کہ اس عالم سے غلطی ہو گئی ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی اس جدید محقق کی مان لے، اس پرانے محقق کو خدا بنا کر، اس کو معبود بنا کر، اس کو مسجود بنا کر، اس کو معصوم بنا کر پارٹی بن جاتی ہے کہ ہم تمہیں نہیں اسے مانتے ہیں، وہ زندہ باد تم مردہ باد، دو گروپ بن جاتے ہیں۔ یہ آج انگریز جو آسمان سے باتیں کرتا ہے دنیا میں، آج جو ٹیکنالوجی کا وہ ہیڈ ہے، آج جو سیٹلائٹ کا مالک ہے، آج جو دنیا کی زمینوں سے نیچے جہاں آگ ہے وہاں تک پہنچنے کا جو وہ پہنچ رہا ہے، وہ سیارات میں اوپر جو زمینی فروخت کر رہا ہے، اس میں یہی گر ہے کہ وہ تحقیق کے سامنے پرانے تحقیقوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم مسلمان کہتے ہیں کہ ہم سے پہلے جو گزرے ہیں صحابہ اور نبی کی بات نہیں کرتا، یہ نیچے والے لوگوں کے پیچھے ہم لگ جاتے ہیں اور لڑائیاں بنا لیتے ہیں۔ بہرحال قرآن کہانیوں کی کتاب نہیں، میں اب جو قصہ بیان کر رہا ہوں یہ تمہید میں نے اس لیے باندھ لی، یہ قصہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ مولوی بیان کرتا ہے، عوام سن لیتے ہیں، مولوی کس نیت سے بیان کرتا ہے اللہ معلوم ہے، لیکن اکثریت عوام اس کو کہانی کی نیت سے سن کر کے چلے جاتے ہیں۔ اچھی سٹوری تھی ابراہیم علیہ السلام، ہاں عجیب قصہ سنایا، بس صرف قصہ ہے، اللہ نے اس کو قصہ بنا کر نہیں بھیجا، اللہ نے اس کو کہانی بنا کر نہیں بھیجا، اللہ نے اس کو لائحہ عمل بنا کر، قانون بنا کر، حکم بنا کر، امثال اور عبر بنا کر اللہ نے اس کو بھیج دیا ہے۔ پروردگار عالم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے کو اور واقعے کو 1000 اور بے شمار عبرتوں کا مرقع بنا دیا۔ سیدنا ابراہیم وہ پیغمبر ہے جس کا اختلاف وقت کے بادشاہ کے ساتھ ہوا، نمرود جس کو کہتے ہیں۔ نمرود وقت کا بادشاہ تھا، حاکم وقت، دنیا کے اعتبار سے جو سب سے پاورفل ہوتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مقابلہ دینی بڑی قوت کے ساتھ ہوا جو اس کے باپ آزر تھا، آزر مولویت کا سربراہ، نمرود حاکم کا سربراہ، سب سے بڑی دینی جماعت، سب سے بڑی دنیاوی قوت کے ساتھ سیدنا ابراہیم کی لڑائی آ گئی۔ کس بات پر آئی؟ جس کو آج کل کے مسلمان چھوٹے چھوٹے مسائل سمجھتا ہے۔ بھئی ہم مسلمان چھوٹے چھوٹے مسائلوں میں لڑتے ہیں۔ جب آپ ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ بھئی چھوٹا مسئلہ، مثلا یار یہ قبروں والا، یار یہ دستبوسی والا، یار پیری مریدی میں، یار اگر کسی نے دوسری کی تعظیم کی اور ہاتھ چھوما تو کون سی دنیا مٹ گئی؟ یعنی شرک کو وہ چھوٹا مسئلہ سمجھتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قوم دینی اعتبار سے کواکب پرست تھی، وہ قوم ستاروں کو پوجنے والی تھی، وہ قوم ظاہری رنگ اور روغن سے متاثر تھی۔ یہ ستارہ بڑا خوبصورت ہے، یہ بڑا روشن ہے،
یہ بڑا عظیم ہے، یہ بڑا اونچا ہے، فوراً اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والد دینی علماء کا وہ پیشوا اور وہ سربراہ اور وہ چیئرمین تھا جو بتوں کو بنانے والا بھی تھا، بتوں کو پوجنے والا بھی تھا اور بتوں کی طرف بلانے والا بھی تھا اور بتوں کی تشہیر کرنے والا بھی تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب ہوش سنبھالا، پروردگار عالم نے ان کو وہ روشنی عطا کی جو روشنی آپ کے سامنے قرآن کریم کی شکل میں موجود ہے، جس کو تم صرف تلاوت کر کے جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہو، جس سے تعویذ لکھ کر جان چھوڑانے کی کوشش کرتے ہو، دم اور درہم کے ذریعے لوگوں سے پیسے وصول کر کے جان چھوڑاتے ہو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا، یا ابت بما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ اے میرے باپ، تم کیوں ان چیزوں سے متاثر ہو، کیوں ان چیزوں کا احترام دل میں رکھتے ہو؟ عبادت احترام کا ایک نام ہے، بات ماننے کی ایک تعبیر ہے۔ اس کے سامنے عاجزی کرتے ہو، سرنگون کھڑے ہوتے ہو، اس سے تم توقعات وابستہ رکھتے ہو، جو توقعات آج کا مسلمان افسروں سے رکھتا ہے مگر اس کو عبادت کا نام نہیں دیتا، رب کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو توقعات ہم مسلمان مالداروں سے رکھتے ہیں کہ بھئی رمضان آیا اور جی وہ فلان مہینہ آیا زکوٰۃ دینے والا، ذرا میں چکر لگاؤں تاکہ لوگ مجھے کچھ دے دیں۔ ہم فون بھی کرتے ہیں تو اس لالچ سے کہ بھئی اس بندے کو فون کرو، یہ مال دینے والا ہے۔ یہی عبادت ہے، یہی پوجا ہے۔ اے ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، میرے باپ ان چیزوں سے کیا توقع اور اس کی عبادت کرتے ہو جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں؟ ان میں تو نہ دیکھنے کی صلاحیت ہے نہ سننے کی صلاحیت ہے۔ مالداری، ڈالر، پیسہ، 1 کروڑ کا چیک اگر کوئی آپ کو دے دے تو 1 کروڑ چیک کی آنکھیں ہوتی ہیں؟ جواب دو۔ 1 کروڑ ڈالر کی آنکھ ہوتی ہے؟ اس کی زبان ہوتی ہے؟ وہ بول سکتا ہے؟ لمت تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، ہر وہ چیز جو نہ بول سکتی ہے اور نہ دیکھ سکتی ہے، یا بول اور دیکھ تو سکتے مگر وہ محدود طور پر دیکھ سکے۔ ہم تو دیکھ سکتے ہیں، ہم بول بھی سکتے ہیں، لیکن ہماری عبادت جائز ہے اس لیے کہ ہمارا بولنا بھی محدود، ہمارا سننا بھی محدود۔ ہم سنتے ہیں مگر زندگی تک، ہم سنتے ہیں مگر کان کے ٹھیک رہنے تک، ہم بول سکتے ہیں مگر حیات تک، ہم بول سکتے ہیں مگر زبان کی صحت تک۔ جب ایک مرتبہ روح چلی جاتی ہے یا صحت رخصت لے کر چلی جاتی ہے تو پھر نہ ہم سن سکتے ہیں اور نہ دیکھ سکتے ہیں۔ قرآن نے قاعدہ بتا دیا، تم نے قصہ سمجھ لیا۔ قرآن نے قاعدہ بتایا، لم تعبد
ولا يبصر، اے بندے ہر اس چیز سے توقع نہ رکھ، اے بندے ہر اس چیز کی اطاعت نہ کر، ہر اس چیز کی پوجا مت کرنا جو نہ ہمیشہ سن سکتا ہے، نہ ہمیشہ بول سکتا ہے، نہ ہمیشہ زندہ رہ سکتا ہے۔ اے انسان، جس چیز میں فنا ہے اس میں الوہیت کے کرشمے مت ماننا۔ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، تم سے کوئی بوجھ بھی ہٹا نہیں سکتے، تمہارے لیے کسی نفع اور ضرر کبھی وہ اختیار نہیں رکھتی۔ سمجھا دیا، مگر باپ بھی سننے والا نہ تھا، قوم بھی سننے والی نہ تھی۔ آج بھی ایسی ہی بات ہے، اگر کوئی توحید بیان کرنے آتا ہے تو ہم اس کو جانچ لیتے ہیں سب سے پہلی یہ کس جماعت کا آدمی ہے۔ اگر میری جماعت کا آدمی ہے تو میں اس کی تقریر سننے کے لیے جاؤں، خواہ وہ گالی کیوں نہ دے، خواہ وہ جھوٹ کیوں نہ بولے، خواہ وہ بے فائدے باتیں کیوں نہ کرے۔ لیکن اگر کوئی شخص میرے عقیدے اور نظریے اور جماعت کا نہیں ہے، وہ اگر قرآن کریم بھی سنا دے تو میں نہیں جاؤں گا، اگر کسی کی شرم کی وجہ سے آ بھی جاؤں تو سنوں گا نہیں، اگر سن بھی لیا تو مانوں گا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں جو کمیاں تھیں وہ آج ہمارے اندر بھرپور طریقے سے موجود ہیں، مگر ہم قصہ سنتے ہیں، اللہ اس کو قاعدہ بنا کر بیچتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سننے کا انتظام کیا، میرے تقریر میں تو نہیں آتے ہو، میری بات پر تو کان نہیں لگاتے ہو، میری تقریر تو تم نہیں سنتے ہو، میں رب کا کلام سناتا ہوں، تمہارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، میں وہ طریقہ کروں گا جو تم بات سنو گی بھی اور سمجھو گے بھی، میں بھی بتاؤں گا تمہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیا کیسے بتائیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن فرمایا، لوگوں نے کہا ہمارے معبود، ارے ہمارے لیڈر، ارے ہماری جماعت، ارے میری جماعت کا جھنڈا، ارے جی میری جماعت کا مقتدا اور پیشوا۔ بتوں کے بارے میں ہر زمانے کے اپنے بت ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہر زمانے کا بت پتھر سے بنا ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، واللہ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ اے لوگو، آج تو تم اپنے اکابرین کے سنتے ہو، میری نہیں سنتے۔ اپنے اکابرین کون ہوتے تھے؟ بت۔ آج تو تم ان کی تعظیم کرتے ہو، میرے رب کی تعظیم نہیں کرتے۔ آج تو ان کے ملنگوں کی بات مانتے ہو، میرے رب کی اور رب کے پیغمبر کی بات نہیں مانتے ہو۔ خدا کی قسم لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، جب تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں کا وہ حشر کروں گا جو یاد رکھو گے۔ بزدل آدمی نہیں ہوتا ہے پیغمبر بڑا بہادر ہوتا ہے۔ لوگ کیا کچھ بھی کہیں، کوئی کہے گا ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ڈر سے توریہ کیا، ابراہیم علیہ السلام نے ان کے خوف سے جھوٹ بولا، قطعاً نہیں۔
ابراہیم ڈرنے والا، ابراہیم موڑنے والا، ابراہیم ہٹنے والا، وہ تو پیغمبر ہے، کوئی کچھ بھی کہے وہ ان کے اپنے الفاظ ہو سکتے ہیں۔ ہم نبی پر کذب اور کذبات کی نہ حقیقتاً حمل کو جائز سمجھتے ہیں، نہ مجازاً حمل کو جائز سمجھتے ہیں۔ نبی نبی ہوتا ہے، وہ کبھی جھوٹ نہ حقیقی طور پر اور نہ لغوی طور پر اور نہ اصطلاحی طور پر اور نہ مجازی طور پر بول سکتا ہے، نہ اس کی بات پر جھوٹ کا کوئی اطلاق ہو سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے قسم کھائی، سنتے جاؤ اے بلوچستان کی مسلمانوں، قرآن کو قانون کی کتاب سمجھ لو۔ 1 گھنٹہ ہوتا ہے، ایک شاعر نے اپنے محبوبہ کو ایک خط لکھا، اس میں چند باتیں لکھی، دل میں سوچا کاغذ میں 1 بات لکھوں گا یا 2 لکھوں گا یا 3 لکھوں گا، کاغذ میں ساری باتیں تو آ نہیں سکتی۔ اس نے آخر میں ایک شعر لکھ دیا، اس نے لکھا، کیا سنائے گا یہ کاغذ کا ٹکڑا، کیا سنائے گا یہ کاغذ کا ٹکڑا، مزہ تو تب ہے اس سے میری زبان لگ جائے۔ میں بھی کہتا ہوں 1 گھنٹے میں تمہیں کیا درد دل سنا دوں گا، مزہ تو تب ہوتا میں ہر جگہ 6 مہینے 1 سال گزار کر پورا قرآن کریم پڑھاتا، تاکہ دنیا کے لوگوں کو میں بتاتا کہ دین کیا چیز ہے۔ دین قصے اور کہانیوں کا نام نہیں، دین انسانوں کی باتوں کا نام نہیں، دین جھوٹی قصوں اور کہانیوں کا نام نہیں، دین انسان کی بنائے ہوئے اقوال کا نام نہیں، دین اللہ اور رسول کے کلمات، الفاظ اور قوانین اور احکام کا نام ہے، جس سے قرآن اور سنت کہا جاتا ہے۔ ہر روایت کو، ہر قول کو حدیث رسول سمجھ کر رسول اللہ پر توپنا بھی ظلم ہے، اور حدیث رسول کو جھوٹ سمجھ کر پھینکنا بھی سب سے بڑا ظلم ہے۔ اعتدال سے کام لیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اب میں تمہیں واقعی توحید سناؤں گا، ایسا دن آئے گا کہ تم میری بات کو ذرا غور سے بھی سن لو گے۔ اب تو نہیں سنتے ہو، میں ایسا کچھ کروں گا کہ تم پھر سن لو گے، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے استدلال کا طریقہ دیکھا، جس کو میرا رب کہتا ہے، تِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ۔ اللہ فرمائی، یہ جو کبھی ستاروں کا ذکر ہوتا ہے، کبھی چاند کا ذکر ہوتا ہے اور کبھی سورج کا ذکر ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ قصہ نہیں، یہ کہانی نہیں، تِلْكَ حُجَّتُنَا۔ اللہ فرمائیے ہماری طرف سے دلیل ہے، یہ ہماری طرف سے کانسٹیٹیوشن ہے، یہ ہماری طرف سے احکامات ہیں، یہ قواعد ہیں، یہ کلیات ہیں، یہ رب العالمین کا کلام۔ ابراہیم علیہ السلام دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، ساتھیوں کے ساتھ، قوم والوں کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ یہ نہیں کہ چھوٹے بچے ہیں کھیلتے ہیں، نہیں، بڑے بڑے سرغنوں کے ساتھ وہ ان کو سمجھا رہا ہے، ابراہیم دیکھو یہ ستارہ کتنا عظیم ہے، دیکھو یہ ستارہ کتنا اونچا ہے۔ ان کے پاس کواکب کا علم ہوتا تھا، جو آج کل لوگ کہتے ہیں نا یہ ستارہ زمین سے اتنا بڑا ہے، یہ اتنا دور ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، یہ علم وہاں سے چلا آ رہا ہے، یہ انگریز کا ایجاد نہیں ہے، انگریز کل کا بچہ ہے۔ اس نے کہا یہ بڑا ستارہ ہے، دیکھ لیں۔
جس طرح کہ آج کل کوئی مرید اپنی پیر کی کہانی سناتا ہے، بھئی جی ہمارا پیر صاحب بہت دیندار آدمی ہے جی، بہت بڑا پکا عالم ہے، اور جی اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اپنے پیر کی تعریف کیوں کرتا ہے؟ تاکہ یہ شخص متاثر ہو جائے، میری پیر کے دامن کو پکڑ لے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے بھی سورج تاروں کی تعریف اس لیے کی تاکہ ابراہیم ان سے متاثر ہو جائے اور ہمارا کلمہ پڑھ لے، الیاذ باللہ۔ ابراہیم علیہ السلام ان کی بات غور سے سنتا ہے، وار کرنے کا سوچ رہا ہے۔ حجت اور دلیل کو دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام رات ہو گئی، ان کے بڑے بڑے شیاطین ستاروں کو پوج رہے ہیں، ابراہیم کو تعریفیں کر رہا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ ابراہیم کو ایقان اور ایمان دینے والا کون؟ ابراہیم علیہ السلام جو بندہ قرآن سے ریلیٹڈ اور متعلق رہتا ہے، یہ نہیں کہ قرآن کو انسانوں کے اقوال کا تابع بنا دے، غیر نبی کے اقوال کا تابع بنا دے، جس طرح آج کل لوگوں نے بنایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآ كَوْكَبًا، جب رات آ گئی ایک ستارہ جگمگانے لگا، دیکھا۔ قوم تعریف کر رہی ہے، دیکھیے ہمارا معبود، دیکھیے ہمارا پیر، دیکھیے ہمارا مرشد، دیکھیے ہمارا مسجود، دیکھیے ہماری فریاد سننے والا، دیکھیے ہمارے دعاؤں کا قبول کرنے والا، دیکھیے ہمارے ارد گرد علاقے کو روشن کرنے والا۔ دیکھیے ابراہیم تم تو اس کو نہیں مانتے ہو، کتنا خوبصورت ہے، کتنا اونچا ہے، کتنا علاقہ اس نے روشنی کیا ہوا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ھذا ربی، اے لوگو کیا یہ میرا خدا ہے؟ آج کل لوگ کہتے ہیں یہ اس لیے بولا تھا، یہ استفہام ہے یا استفہام نہیں ہے، آرام سے بیٹھ جاؤ۔ ہم نبی پر کبھی کفر کا فتویٰ لگانے کے لیے تیار ہی نہیں، ہم اس تعویل کو بھی اپنے پیر کے نوک سے اڑاتے ہیں جس تعویل میں پیغمبر کی طرف ایک ذرہ برابر توہین کی بو آتی ہو، کوئی خوش رہے یا کوئی ناراض رہے۔ ہم ممبر پر بیٹھ کر صرف ایک کو خوش کرنے کا سلیقہ رکھتے ہیں، ہم ممبر پر بیٹھ کر نیچے آنے والے ہزاروں کو خوش کرنے کے لیے نہیں ادھر ادھر آتے جاتے، ہم ایک کو خوش کرنے والے ہیں۔ وہی ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے انسان، تم جو اس ایک کی دوستی کو مشکل سمجھتے ہو کہ پھر لوگ ناتا توڑ دیں گے، مجھے جماعت سے نکال دیں گے، لوگ فتویٰ لگا دیں گے۔ شاعر کہتا ہے وہی ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تم ہزار معبودوں سے چوٹ جاؤ گے، جب ایک عورت کا ایک شوہر ہوتا ہے وہ عزت مند ہوتی ہے، یا ایک عورت کے جب 20 شوہر ہوتے ہیں وہ عزت مند ہوتا ہے؟ ایک والا ہوتا ہے نا۔ تم بھی جب ایک کے ساتھ رہو گے ساری دنیا تمہیں کافر کہے، اسی میں جو مزہ ہے، اسی میں جو ذائقہ ہے، اس میں جو بلندی ہے۔ شاعر کہتا ہے ایک سے جب دو ہوئے پھر لطف یکتائی نہیں، ایک سے جب دو ہوئے پھر لطف یکتائی نہیں، اس لیے تصویر جانان ہم نے کھنچوائی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ھذا ربی، یہ ہمارا رب ہے،
یہ چمکنے والا رب ہے، یہ روشنی کرنے والا رب ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی، دیکھیے یہ تعریف، دیکھیے جو ارد گرد روشنی پڑی ہے، ذرا ہاتھ لگا کر تو کوشش کرو، اگر تم درخت کے اوپر بھی چڑھ جاؤ گے اس ستارے تک نہیں پہنچ سکو گے۔ تو خدا تو وہ ہوتا ہے جو اونچا ہوتا ہے، دیکھو ہمارا ستارہ کتنا اونچا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ان کو باتوں باتوں میں رکھتے ہیں دیر ہونے کے لیے، تاکہ رات گزر جائے اور یہ ستارے ڈوب جائیں۔ ابھی سے اگر میں کہوں کہ کیا ستارہ ہے، کیا اس کی روشنی ہے، تو یہ تو احمق قوم ہیں، انہوں نے تو ہزاروں سالوں اس کی عبادت کی ہے۔ ذرا دیر ہو جائے، ہونے دو، ذرا رات ڈھلنے دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو باتوں میں لیا، صبح ہو گئی، ستارے گر گئے، چمکنا ختم ہوا، وہ ستارے جو جگمگا رہے تھے پھیکے پڑ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فلما افلا، جب وہ ستارے ڈوب گئے، وقت پا لیا ابراہیم نے، موقع پایا، اسی موقع کی تلاش میں تھا وہ۔ فلما افلا قال لا احب الآفلین، میرے بھائیو تمہاری مرضی، ذرا سوچ لو، میں تمہارے ساتھ مزید کیا کر سکتا ہوں، مگر غور سے سن لو۔ لا احب الآفلین، میں تو ڈوبنے والوں سے محبت نہیں کرتا، مجھے ضرورت پڑی ہوگی اور وہ ڈوبا ہوا ہوگا، رات کو تو وہ کھڑا ہے، میں اس کو پکاروں گا شاید سن لے، میں اس سے مانگوں گا شاید دے دے، میں رات کو اس کو خدا بناؤں لیاذ باللہ، مگر جب صبح کے بعد مجھے ضرورت پڑ جائے میں ڈھونڈوں گا اپنے رب کو، وہ آسمان پہ نظر نہیں آئے گا، میں پوچھوں گا ہمارا وہ چمکتا ہوا رب کہاں گیا؟ لوگ کہیں گے انتظار کرو عشاء کے بعد آ رہا ہے، میری اوپر مصیبت آئی ہوگی، میری اوپر بیماری آئی ہوگی، طوفان آیا ہوگا۔ لا احب الآفلین، ناراض نہیں ہونا، میں ڈوبنے والوں سے محبت۔ قصہ سمجھا دیا یا نہیں سمجھا دیا؟ تمہیں بتا رہا ہے اگر 14ویں 15ویں صدی میں ایک فتنہ آ جائے، تم نے اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے؟ کیسے فتنے آ رہے ہیں؟ کوئی کھڑا ہے قرآن کریم کو گولیوں سے چلنی کر رہا ہے اور ویڈیو لگا کر ساری دنیا میں نشر کر رہا ہے، اور تمہارا مسلمان بھی احمق بن کر اس کو شیئر کرتا ہے، اوپر لکھتا ہے اس کو اتنا شیئر کرو اس خبیث کو پتہ چلے۔ وہ خبیث تو چاہتا ہی شیئر کرنا ہے، وہ تو شیئر کرنے کو چاہتا ہے، اس نے یہ خباثت کی اس لیے ہے تاکہ زیادہ شیئر۔ اگر کوئی تمہاری والدہ کے ساتھ پیار کا ایک کلپ بنا دے، صرف پیار کا، اور وہ ویڈیو نیٹ پر چڑھا دے، تم اس کو شیئر کر دو گے؟ جواب دے دو، تم اس کو شیئر کرو گے؟ بلکہ تم جاؤ گے خود بھی ڈیلیٹ کرو گے اور اس شیئر کرنے والے کو کہو گے کہ مہربانی، یا تو دباؤ ڈالو گے، اگر دباؤ تمہارے اندر نہیں ہے تو تم اس کو کہو گے کہ بھئی میں تمہیں 1 لاکھ روپے دے دوں گا مگر یہ ڈیلیٹ کرنا، اس میں میری والدہ کی بھی عزت ہے، کہو گے اس طرح یا نہیں؟ مگر افسوس آج کافر ہمارے قرآن کو بھی عزت کر رہا ہے، جو میری والدہ، تیری والدہ، میری بہن، تیری بہن سے لاکھوں درجہ اونچی کتاب ہے، تم اس کو شیئر کرتے ہو، اچھی نیت سے یا بری نیت سے، کام تو اسی کا کر رہے ہو۔
آج ایک منافق ڈول اور باجے کے سامنے کھڑا ہے، ڈانس کی تمام طریقے ختم ہو گئے۔ امریکہ اور برطانیہ کے اندر زنا کی فل اجازت ہے، ڈو ناٹ ڈسٹرب می۔ اگر کسی مرد کے ساتھ بہن یا کوئی لڑکی جا رہی ہے، آپ ان سے سلام مصافحہ کرتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ مرد سے تو ہاتھ ملا دیں گے، ویلکم۔ مگر اس کے ساتھ جو لڑکی جا رہی ہے، اس کے ساتھ سلام کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا ہونٹ تمہارے ہونٹوں سے ملے، ہونٹوں کو آپس میں ملائے، تو یہ طریقہ ان کے سلام کا ہے۔ اب اگر وہ لڑکی تمہیں پسند آئے اور اس کو تم پسند آئے، آپ مرد سے کہہ سکتے ہیں آئی وانٹ ٹو یرا زدہ جنے میں خواخدا تلگا برائے کرم یو خواشا زلگ دی سرا گپ لگو او جنے تا سرا خواخدا او دو روڈ خواہ کی تا سرا ہر سکی نو ڈو ناٹ ڈسٹرب می، جی منگ با ڈسٹرب کائنا۔ یعنی زنا بالرضا فل اجازت ہے۔ خود شیطان، مگر شیطان جو ہے وہ زنا بالرضا پہ راضی نہیں رہتا، اس لیے کہ اس سے تو ذائقہ نکل جاتا ہے، شیطان نئے طریقے سے لاتا ہے۔ آپ امریکہ کے اخبارات کو پڑھیں، اس صورتحال کے باوجود امریکہ اور برطانیہ میں زنا بالجبر کی شرح پتہ نہیں کتنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ زنا بالرضا تو ہم نے بہت کیا، چلو آج دیکھتے ہیں اس میں کیا مزہ ہے۔ آج مسلمان نے ڈانس کے تمام طریقے تو پار کر دیے، بہنیں نکال کر نچوا دیے، لڑکے نکال کر نچوا دیے، شلوار اور قمیص نکال کر کے نچوا دیے، فیشن بنا کر نچوا دیے، شارٹ کپڑوں میں نچوا دیے، سٹیجوں پر نچوا دیے، تنہائیوں میں نچوا دیے۔ جب تمام طریقے ختم ہو گئے تو شیطان نے کہا نماز باقی ہے، اسلام باقی ہے، ایمان باقی ہے، قرآن باقی ہے۔ اب لوگ گانا گا کر اور ڈول باجے بجا کر نماز کی نیت باندھتا ہے اور نماز میں جھومتا ہے اور نماز کے اندر ڈانس کرتا ہے۔ پروردگار عالم کی غضب اور قہر کو دعوت دینے کے لیے، اور تم اس کو شیئر کرتے ہو۔ وہ لوگ اغیار چاہتے کیا ہیں اس سے، سمجھ لو ایک آدمی زیادہ تلخ ہے، وہ برا کام اچھا نہیں سمجھتا، مثال کے طور پر گالی سننا پسند نہیں کرتا، اور اس کو گالی سننے میں بہت غیرت آتی ہے، تو فاسق اور فاجر لوگ آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ بھئی اس آدمی کو گالیوں پر لاتے ہیں۔ ایک دن ایک آدمی ایک طرف سے آ کر کے اس کو بیوی کی گالی دے دیتا ہے، وہ بہت غصہ ہو جاتا ہے، اس سے لڑ پڑتا ہے، وہ اس سے بھاگ جاتا ہے، ہاتھ آ جاتا ہے یا نہیں آتا۔ دوسرے دن دوسرے لڑکا یہاں سے آتا ہے، وہ بیوی کی گالی سنا دیتا ہے، وہ پھر غصہ ہو جاتا ہے۔ تیسرے دن تیسرا لڑکا یہاں سے نکلا، بیوی کی گالی دی، بالآخر یہ بندہ گالیوں پر لڑائی کرنا چھوڑے گا یا نہیں چھوڑے گا؟ وہ سمجھ جائے گا کہ یہ لڑکے حرامی ہیں، یہ مجھے تنگ کرتے ہوئے، چھوڑو یار، یہاں سے گالی دو، وہ خاموش گزرے گا، وہ کہے گا کہ تک گیا ہوں یار، میں جتنا غصہ ہوتا ہوں یہ لوگ گالی دیتے ہیں، اس کی وہ جو تلخی ہوتی ہے وہ مٹ جاتی ہے۔ سمجھتے رہے ہو؟ اردو کو سمجھنے والے ہو یا نہیں؟ کتنے لوگ اردو سمجھتے ہو؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ۔ جو اردو نہیں سمجھتے ہو وہ ہاتھ اٹھاؤ۔ سارے سمجھتے ہیں تو پھر اردو ہی اچھی ہے۔ یہ پرچی میں یہی لکھا ہوا ہے کہ بھئی جنت کی زبان بولو، پشتو کو لوگ جنت کی زبان بولتے ہیں۔ بہرحال کفار بھی اغیار بھی سمجھ گئے ہیں کہ مسلمانوں کو قرآن بہت پسند ہے، رسول بہت پسند ہے، نماز بہت پسند ہے، شعائر اللہ بہت پسند ہیں،
تو وہ شعائر اللہ کی بےعزتی کر کے مسلمانوں کو ٹھیس پہنچاتے ہیں، ان کا درجہ حرارت دیکھتے ہیں کہ کتنی حرارت باقی ہے۔ ہم نے فلمیں بھیجی، ہم نے نیٹ بھیجا، ہم نے بلیو پرنٹ بھیجے، ہم نے کھیل بھیج دیے، گیم بھیج دیے، کیا کچھ نہیں تھا جو انگریز نے ہمیں نہیں دیا۔ وہ کہتے ہیں اب دیکھو ذرا ایک کارٹون بنا والعیاذ باللہ، ذرا نماز میں جھومو، دیکھو ان میں کتنی گرمی باقی ہے۔ لوگ ان کو شیئر کرتے ہیں، ساری دنیا کو بتا، وہ 5 آدمیوں تک بیچتا ہے اور یہ بھی وقوف 5000 تک بیچ دیتا ہے۔ لوگ روزانہ ان چیزوں کو دیکھ کر ان کی گرمی ختم ہونے لگتی ہے۔ اس لیے کہ ایک چیز آج دیکھو غصہ آتا ہے، پھر سال بعد دیکھو پھر غصہ آتا ہے، لیکن جب اس کو آئے روز تم دیکھتے ہو پھر غصہ ختم ہو گیا کہ بھئی یہ تو آئے دن ہوتا رہتا ہے۔ مسلمانوں، قرآن سے تعلق جوڑو۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تمہیں پروردگار عالم نے بتا دیا کہ تم نے کیسے فتنوں کی قلع کما کرنی ہے، ان کو شیئر مت کرو، ان پر احتجاج مت کرو۔ ابراہیم سے سیکھو کیا کرتا ہے۔ لا احب العافلین، میں تو ڈوبنے والوں سے محبت نہیں کرتا، تم پکارو گے وہ ڈوبا ہوا ہوگا تو مدد کون کرے گا؟ وہ غائب ہوگا۔ فلما رأى القمر بازغا، جب چاند نکل آیا تو وہاں کی شیاطین کے اکابرین نے اس کی تعریف شروع کی، دیکھو یار یہ تو بہت بڑا ہے چاند، اوہو۔ ابراہیم علیہ السلام ان کو ٹالتے رہے۔ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ھذا ربی، کیا یہ میرا رب ہے؟ یہ رب ہے۔ اب اس کی توجیہ جو اس کے خلاف کرتا ہے وہ ظالم ہے۔ ہم نبی کے خلاف کسی توجیہ پر راضی نہیں، ہم اس توجیہ کو مانتے ہیں جس میں اللہ اور رسول کی بھی عزتی نہ ہو، ان کا مقام اور عزت ہو، اس لیے کہ ہمیں ایمان ہے انبیاء معصوم عن الخطا ہیں۔ تو اس نے کہا کیا یہ میرا رب ہے؟ فلما افلا، دیر ہوتے ہوتے جب چاند ڈوب گیا تو اس نے سارے گمراہوں کو سنا کر رب کے سامنے کہتا ہے لئن لم یہدنی ربی، یعنی اس رب کو تو میں نہیں مانتا، میں نے تو کہہ دیا جو ڈوبتا ہے وہ میرا رب نہیں۔ اب یہ رب کا نام لیتا ہے، مشرکین کو سناتا ہے کہ رب کوئی اور ہے۔ فرمایا لئن لم یہدنی ربی لاکونن من القوم الضالین، اگر مجھے وہ رب ہدایت نہ دیتا جو نظر نہیں آتا، مجھے وہ رب ہدایت نہ دیتا جس نے اس سورج اور چاند اور تاروں کو بنایا، جو اس کو نکال کر کے ڈوباتے ہیں، تو میں بھی ان کی طرح بے وقوف ہوتا، ساری قوم کو اشارہ کر کے سنا دیا۔ غیرت اسے کہتے ہیں۔ فلما رأى الشمس بازغة، جب دن کو سورج نکل آیا تو وہاں کی شیاطین نے کہا کہ یہ تو بہت بڑا ہے۔ ھذا اکبر، میرے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ھذا ربی، یہ میرا خدا ہو سکتا ہے، یہ میرا فریاد رس ہے، کیا یہ میرا معبود اور مسجود ہے؟ یہ تو بہت بڑا سمجھتے ہو تم اس کے۔ فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، قوم کو مخاطب کر کے فرمایا میری قوم، جس چیز کو تم رب کے ساتھ شریک کرتے ہو، کیا قوم نے یہ کہا تھا کہ یہ رب کے شریک ہیں؟
کہا تھا؟ قوم نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ یہ سورج اللہ کا شریک ہے. قوم نے تو یہ بھی نہیں کہا تھا کہ یہ چاند اللہ کے ساتھ شریک ہے. قوم نے تو یہ بھی نہیں کہا تھا کہ یہ کواکب ستارے اللہ کے ساتھ شریک ہیں. پیغمبر نے، اللہ نے کلام میں فرمایا، ابراہیم نے فرمایا انی بریء مما تشرکون. مولویوں کان کھول کر سن لو، ذرا غور کی کتاب ہے، تدبر کی کتاب ہے. ان کی توقعات تھیں، ان کی محبت تھی تاروں کے ساتھ، ان کی محبت تھی چاند کے ساتھ، ان کی محبت تھی سورج کے ساتھ. اور میرا رب فرماتا ہے وَمَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. رب نے فرمایا ہے جو میرے علاوہ کسی اور چیز سے وہ محبت رکھتا ہے جو محبت میری لائق ہے. وہ کون سی محبت ہے؟ طمع والی محبت، توقع والی محبت، سربلندی والی محبت، دینے والی محبت، عزت افزا ہونے والی محبت. رب کہتا ہے کہ تو زبان پہ کہو یا نہ کہو، یہ تم میرے ساتھ شریک کرتے ہو. مالداروں سے تمہاری محبت طمع اور توقع کی ہے اور یہ شرک ہے. افسروں سے تمہاری محبت طمع اور تعلق والی ہے کہ یہ مجھے کہیں چھوڑا دے گا، یہ شرک ہے. دولت سے تمہاری محبت طمع اور توقع والی ہے، یہ شرک ہے. بتوں سے لوگوں کی محبت اسی قبیل سے تھی، ستاروں سے اسی قبیل سی تھی. آج کل مولویوں کے ساتھ، لیڈروں کے ساتھ، سرمایہ داروں کے ساتھ، بہادروں کے ساتھ جو لوگوں کی محبت ہے، حق اور باطل کو چھوڑ کر کے یہ سوچتے ہیں اس میں ہمارا یہ فائدہ ہے، یہ ہمارے کام آ جائیں گے، یہ ہمیں فلان جگہ، یہ ہمارے گاؤں کا ہے، یہ چونکہ ہمارے غمی اور خوشی کا ساتھی ہے، ان سے وہ محبت، وہ تعلق رکھتے ہیں. ان کا گمان یہ ہے کہ میرا اگر مردہ کبھی مر جائے تو اگر یہ لوگ نہ سنبھال دے تو رب سنبھال نہیں سکتا. میری شادی ہو جائے، یہ گاؤں والے ساتھ نہ دیں تو میں شادی کیسی کروں گا، اس لیے کہ وہ تو کروا نہیں سکتا. لا یعوذ باللہ، یہی شرک ہے. قرآن نے تمہیں یہ بتا دیا، حالانکہ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ ہمارے رب کے شریک ہیں. اللہ اکبر. بہرحال مشہور بات ہے، ابراہیم علیہ السلام نے ان کو میلے جانے کے بعد کلہاڑی اٹھا کر ان کے تمام معبودوں کو توڑ توڑ کر خوب مزے لے لیے، سب کو توڑا. جب وہ واپس آ گئے، لمبی بات ہے، مختصر کر رہا ہوں، ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے، بلکہ ختم ہو چکا. انہوں نے جب اپنے خداؤں اور معبودوں کو دیکھا سارے ٹوٹے ہوئے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے بات سنانے کے لیے کلہاڑی کو اٹھا کر بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیا. لوگ آ گئے، کیا ہوا ہمارے خداؤں کو؟ من فعل بآلہتنا، ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ ظلم کس نے کیا ہے؟ ایسے خدا بھی ہیں جو مرتے بھی ہیں، ٹوٹتے بھی ہیں، اور وہ رب آج کل ہم بھی مانتے ہیں. وڈیرے، لیڈر، سرداران، افسران، مالداران. کسی نے کہا اے ہمارے آقا، یہاں ایک لڑکا تھا جس کو ابراہیم لوگ کہتے ہیں، اس نے اعلان کیا تھا میں ایسا کروں گا. انہوں نے کہا لاؤ اس کو ہمارے سامنے. ابراہیم علیہ السلام آیا اور انہوں نے فرمایا، انہوں نے پوچھا اے ابراہیم اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا، تو نے ایسا کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا بل فعل کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون. ہمارے بعض محدثین حضرات کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا. نہیں جی، جھوٹ نہیں ہے، توریہ ہے. ارے توریہ بھی تو وہاں ہوتا ہے جب آدمی ڈرتا ہے. آپ نے اطلاق جھوٹ کا تو کر دیا، ناراض نہیں ہونا.
نہیں میری مراد جھوٹ سے فلان چیز ہے، یہ تصریح جھوٹ کی آپ نے غلط کیا۔ لوگ جواب جب دیتے ہیں بھئی یہ دو واقعے تو قرآن میں بھی موجود ہے، قرآن واقعات پر کس کا اعتراض ہے؟ اللہ کو یہ تینوں واقعات معلوم تھے، پھر بھی اللہ نے فرمایا انہو کان صدیقا نبیا۔ ان تینوں باتوں کے باوجود ابراہیم سچا ہے۔ میرے محدثین بھائی غلطی کر گئے، فرمایا ان قصوں کی وجہ سے اس نے جھوٹ بولا، توریہ کیا۔ میں کہتا ہوں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ابراہیم ڈرنے والا نہیں، پہلے ثابت کرو کہ وہ ڈرنے والا ہے، تب ہم توریہ کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ بہرحال یہ دوسری بات ہے، مگر حق بتانا ضروری تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بل فعلہ کبیرہم ھذا، یہاں دو توجیہیں میں کرتا ہوں۔ ایک توجیہ یہ ہے بل فعلہ، یہ تو کیا ہے اس جوان نے کیا ہے جس کے بارے میں تم کہتے ہو مان لیا اس نے۔ بل فعلہ، کیا ہے اس جوان نے یہ کام کیا ہے جس کے بارے میں تم کہتے ہو، لیکن کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ کل تک تو تم میری بات نہیں سنتے ہو، آج سب کھڑے ہو، ذرا میری بھی تقریر سن لو، یہ ان کا بڑا ہے، ذرا ان سے پوچھ لو اگر یہ بول سکتا ہے۔ یہ معنی نہیں ہے کہ یہ بول سکتا ہے تم ان سے پوچھ لو اس نے مارا، نہیں، اگر یہ بول سکتا ہے تو ان سے پوچھ لو۔ بات ان کو سمجھا رہا تھا کہ یہ لوگ مان لیں کہ یہ جو بول نہیں سکتا وہ دے سکتا ہے، وہ عطا کر سکتا ہے، وہ عبادت کا لائق ہے۔ ابراہیم نے جھوٹ نہیں بولا، اس میں جھوٹ کہاں ہے؟ بل فعلہ، بالکل یہ کیا اس نے جس کا تم ذکر کرتے ہو، لیکن کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، ان کے ساتھ یہ کلام معلق ہے، اگر یہ بول سکتا ہے تو ان سے پوچھ لو۔ انہوں نے کہا کہ بولتے تو نہیں، تو اس نے کہا پھر معبود کیوں بنایا ہے؟ دوسری بات بل فعلہ کبیرہم ھذا ان کانوا ینطقون، مقصد یہ ہے اگر یہ بول سکتے ہیں تو اس نے مارے ہوں گے، تو یہ بھی معلق کلام ہے نہیں شرطیہ کے ساتھ۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ اس نے مارا، بلکہ یہ فرمایا اگر یہ بول سکتا ہے تو یہ کام بھی کیا ہوگا، لیکن جب بول نہیں سکتا ہے تو پھر اس نے نہیں کیا میں نے کیا۔ تم کیوں اس کو کاذب کہتے ہو؟ اعتراض کذبات پر ہے، اعتراض واقعات پر نہیں۔ تو میرا مقصد یہ ہے قرآن قانون کی کتاب ہے، قرآن کریم کانسٹیٹیوشن اور آئین ہے۔ اے بلوچستان کے ساتھیوں، ہم چندے نہیں مانگتے، ہم لوگوں کو یہ نہیں کہتے کہ آؤ ہمارے ساتھ نام لکھو، ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ ہمارے تقریروں میں آؤ، ہمیں بلاؤ اور ہمیں ہزاروں کے نوٹ دے دو۔ ہم بیانات پہ پیسے لینے والے نہیں، ہم لوگوں کے پیسوں پر جہازوں میں سوار ہو کر یہاں آ کر لوگوں کو تقریریں اور قرآن کو فروخت اور بیچنے والے نہیں، ہم صرف ایک فریاد کرنے آئے ہیں۔ قرآن کا ہم نے دھرگت بنا دیا، ہمارے علماء نے اختلاف کا ایک بڑا ذریعہ بنا دیا، ہم نے کھانے پینے کا ذریعہ بنا دیا۔ قرآن کے ہوتے ہوئے ہم نے تمام کتابوں کو قرآن کے اوپر کر دیا، ہم نے قرآن کو یتیم چھوڑا، ہم نے قرآن کریم کے اوپر عمل چھوڑا۔ اے عوام، جب مدرسہ بنتا ہے زمین تم دیتے ہو، جب مسجد بنتی ہے زمین تم دیتے ہو، جب بنتی ہے تو چندہ بھی تم دیتے ہو، مستری کی پیسی بھی تم دیتے ہو۔ میں مولوی جب تقریر کرتا ہوں، درس قرآن دیتا ہوں تو بھی تم سے پیسے لیتا ہوں۔ تو یہ دین تمہارا ہے یا ہمارا ہے؟ کس کا ہے؟ تمہارا ہے جب تم پیسے دیتے ہو، زمین بھی تم دیتے ہو، چندہ بھی تم دیتے ہو، تنخواہ بھی تم دیتے ہو۔ میں ایک اذان دیتا ہوں، اس کی بھی 15,000 تم سے لیتا ہوں، تو معلوم ہوتا ہے کہ دین تمہارا ہے۔ تم نے کیوں چھوڑا ہے ان کو؟ اس قرآن کو دیکھو، اس قرآن کے ساتھ چمٹو، ان کو تم لوگ ذرا اس کی مدد کرو،
اس کا ساتھ دو، قرآن کو سیکھ لو، اس کے اعمال کو سیکھ لو، اس کے عقائد کے سیکھ لو۔ جس رب نے تمہیں 24 گھنٹے دیے ہیں اس رب کو آدھا گھنٹہ درس قرآن کے لیے دے دو، سمجھ لو کہ ہمارے رب نے کیا فرمایا ہے۔ اور جو مولوی اس کے خلاف کرتا ہے اس کو نماز جماعت سے نکالو، ان کو مؤذن ہونے سے نکالو۔ یہ کب کرو گے؟ جب تم قرآن خود سمجھو گے۔ جو مولوی اس کا خلاف کرے گا تم اس کو کہو گے گیٹ آؤٹ، وعدہ کرو۔ یہ قرآن سیکھو گے یا نہیں؟ ہاتھ بلند کرو، ہاتھ بلند کرو۔ اللہ کے گھر میں، اللہ کے قرآن کے سامنے آج کے بعد اپنے اللہ کو اللہ سمجھو گے؟ زور سے کہو، اپنے معبود کو معبود سمجھو گے؟ جو معبود صرف نمازوں پر تم ورغلانا چاہتے ہو اس کے لیے ساری زندگی وقف کرو گے یا نہیں؟ اس کتاب کو سیکھ کر اس پر عمل کرو گے یا نہیں؟ مولویوں کو قرآن پر تولو گے یا نہیں؟ اپنی بیوی اور بچوں کو قرآن پر تولو گے یا نہیں؟ جزاکم اللہ خیر، اکرمکم اللہ، اللہ تمہیں خوشیاں عطا فرمائے۔